جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے حالات کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جو ایسی باتیں سنائی دے رہی ہیں کہ جولائی کے آخری 10 دن کچھ حکومت کے لیے ٹف بھی ہو سکتے ہیں۔ شرجیل میم صاحب، آپ نے کہا سب حالات ٹھیک ہیں، ملٹری کے ساتھ آپ کے حالات ٹھیک ہیں۔ پیپلز پارٹی ہی جو ہے یہ صدر مملکت صاحب اور جو ہماری نیا کیٹر سیٹ اپ ہوگا وہ ایک صاف اور شفاف الیکشن کرائیں گے، کیونکہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کا یہ دیرینہ مطالبہ ہے کہ صاف اور شفاف آپ الیکشن کرائیں گے۔ جنرل صاحب، آپ کو لگ رہا ہے صاف اور شفاف الیکشنز پیپلز پارٹی کرائے گی؟ کوئی ایڈونچر تو نہیں یہ کریں گے؟ آپ کو کچھ لگ رہا ہے ایسے خدشات موجود ہیں؟ بات یہ ہے کہ آپ پورا میکنزم سمجھیے، صرف ایک چیف الیکشن کمیشن کو لگانے سے کام نہیں بنتا۔ نیچے ساری مشینری جو ہوتی ہے وہ ریاست کی مشینری ہوتی ہے، اس میں اسکول ماسٹر ہوتے ہیں، اس میں نائب تحصیلدار ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے افسر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے میجسٹریٹ ہوتے ہیں، وہ سب بیچارے اس وقت مجبور ہوتے ہیں کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر، اور وہ سارے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس سے کرنا ہے۔ تو وہ پاکستان میں اب نہیں ہو سکتے شفاف الیکشن۔ یہ کہنا کہ شفاف الیکشن ہو جائیں گے، میں بالکل اس میں یقین نہیں کرتا۔ یہ ایک نئی صورتحال ہے۔ وی آر اباؤٹ ٹو ٹرن دی کارنر۔ فورسز آف اسٹیٹس کو تو چاہیں گی کہ الیکشن ہو کے ہم پھر براجمان ہو جائے۔ جی جی، جنرل صاحب بات کر رہے ہیں۔ جی جی جی، جنرل صاحب بولے صاف شفاف الیکشن نہیں ہوں گے۔ جنرل صاحب کو پوچھے کبھی آپ یو سی کی الیکشن لڑے ہیں؟ ان کو کیا پتا کہ الیکشن ہوتے کیا ہے؟ نہیں، وہ اپنی اوپینین دے رہے ہیں نا، حالات کو وہ دیکھ کے وہ بتا رہے ہیں کہ چلیں آپ ڈس ایگری کریں، آپ کا رائٹ ہے۔ نہ ہو کبھی یو سی کی الیکشن نہ تردید بعد میں کیجیے گا شرجیل میمن صاحب، آپ بے شک 100 دفعہ تردید کیا جائے گا۔ میں ایم گیونگ این اوپینین ہے، میں پاکستانی اور ایک سیزن پاکستانی ہوں، سینئر پاکستانی ہوں، اس لیے ریسپیکٹ مائی ویوز۔ اچھی بات ہے آپ چلیں آپ ان کی بات سن لیں۔ شرجیل صاحب، آپ تحمل سے بات سن لیں جنرل صاحب کی۔ جی جنرل صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ممکن، اور اس کے ذریعے سے نئی تبدیلی آئے گی۔ فار گاڈ سیک، لوگ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ تبدیلی اب انتخاب سے نہیں آئے گی، انقلاب سے آئے گی۔ اور انقلاب جو ہے وہ عوام، جب قوم خود اٹھے گی اور یہ اسکوائر بنے گا، وہ جس کا ہم ذکر سنتے ہیں، نیچر ہیز ٹو ڈو اٹ ناؤ، نیچر ہیز ٹو ڈو اٹ۔ آپ نہیں کر سکتے، قوم نے خود اٹھنا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے نا، اور ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو یہ خیال آ جاتا ہے، ابھی تو کہیں گے نہیں الیکشن کے ذریعے سے تبدیلی آ جائے گی، یہ تو جو اسٹیٹس کو کی فورسز ہیں ان کا تو یہی دعویٰ ہوگا، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ کیا اس کے نتیجے میں لوگوں کے حالات بدل جائیں گے؟ پوچھیں کسی دل کے اوپر اپنے ہر کوئی ہاتھ رکھ کے کہے کہ کیا تو حالات بدل جائیں گے؟ یقیناً جواب ہوگا کہ نہیں ہوں گے حالات واقعی۔ پھر آپ سر بیگ صاحب، میں آپ سے سوال کروں گی، آپ کے لیے بھی ایک سوال آیا، ہمارے کسی ویور نے بھیجا کہ آپ لولی لنگڑی جمہوریت کی تعریف کر رہے ہیں۔ میں بیگ صاحب سے ایک سوال کر رہی تھی، لولی لنگڑی جمہوریت کی آپ نے تعریف کی تو انہوں نے کہا کہ ملک کو حالات اگر اس نہج پہ جمہوریت نے پہنچائے تو ذمہ دار پھر کون ہے؟ پھر یہ جمہوریت ویسی چلتی رہے کیونکہ ملک کے حالات تو بہت خراب ہو گئے۔ جی، پاکستان کی بقا ہے جمہوریت میں۔ اگر جس نے بھی آپ کو ٹیکسٹ میسج بھیجا ہے وہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ ملٹری ٹیک اوور ہو یا اور کوئی سیٹ اپ آئے؟ That is not possible in this country at all anymore. دیکھیں، ہماری future is dependent on a democratic process. یہاں پہ سب کو خدشہ ہے کہ صاف شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے۔ وہ ہوں گے انشاءاللہ۔ elections as far as I think will be absolutely clean and neat. کیونکہ اب دیکھیں آپ لوگوں کا بہت میجر رول ہے، پھر انسٹیٹیوشنز بنی ہوئی ہیں، کوئی گھپلے کی مجھے نہیں امید ہے، مجھے امید نہیں ہے۔ اور میں دوسری بات یہ کہوں کہ جو ملٹری ڈکٹیٹرشپس آئے ہیں، آپ جیسے جنرل مشرف دیکھیں، انہوں نے میاں نواز شریف کو اکتوبر 99 میں جس طریقے سے ڈسلوج کیا، اور یہی جنرل مشرف کہا کرتا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر، اب سب ہم وٹنس ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور نو نواز شریف اوور مائی ڈیڈ باڈی، اور آج کیا ہوا کہ وہ ملک سے دربدر ہے اور در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ So I think the best is democracy in this country. ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، صاف شفاف انتخابات آپ کو لگ رہے ہیں؟ جسٹس فخر الدین ابراہیم پر ہمیں پورا اعتماد ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ چند مہینوں میں ان کے تعاون سے اور الیکشن کمیشن کے تعاون سے، نادرا کے تعاون سے، اور ہماری کوششیں جاری ہیں، اور مجھے پتہ ہے۔ لیکن پھر اگر آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشنر پہ آپ کو تھا اعتماد تھا، عمران خان پھر کیوں کہہ رہے ہیں، یورپین یونین سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں صاف شفاف الیکشنز کے لیے اپنا کردار ادا کریں؟ انٹرنیشنل آبزرور ہوتے ہیں تاکہ جہاں پر کسی ریگنگ کا کوئی امکان ہو اس پر چیک ہو سکے، اور یہ 100% فول پروف تو کوئی بھی سسٹم نہیں ہوتا۔ مگر جنرل صاحب کی بات میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا۔ مصر میں ہم نے دیکھا کہ تحریر اسکوائر کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہاں 1-2 لاکھ آدمی جمع ہوئے، اور وہاں پہ اس سے انقلاب تو آیا مگر تبدیلی آئی ایک انتخابات سے آئی وہاں پر۔ اب جو صدر منتخب ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جب تک کسی تبدیلی کے پیچھے عوام کی مرضی شامل نہیں ہوگی،
اور عوام کی اکثریت کی مرضی شامل نہیں ہوگی وہ تبدیلی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور یہ جو ہنگ پارلیمنٹ کی طرف جنرل صاحب نے بھی اشارہ کیا اور بیگ صاحب نے بھی اشارہ کیا, ہنگ پارلیمنٹ یقینی طور پر ایک مستحکم نظام کی طرف اشارہ نہیں کرتی, اس میں کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. لیکن وہ ابھی بھی یہی صورتحال ہے, کولیشن پارٹنرز ہیں, حالات اگر خراب ہوتے ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں, اپنا حصہ لے لیتے ہیں. یہی اس نظام کی کمزوری ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ اس جہاں پارلیمنٹ ہوئی, پارلیمانی نظام میں ہے کمزوری. کیوں شرجیل صاحب آپ صاف شفاف انتخابات کرا کر دیں گے پاکستان کے عوام کو, یہ تحفہ دیں گے؟ میں آسما بالکل آپ کو کوئی پولیٹیکل بیان نہیں دے رہا. میں آپ سے اللہ کو حاضر ناظر کو یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا یہ دیرینہ مطالبہ ہے کہ صاف شفاف الیکشن ہو, کیونکہ اس وقت جو 2008 کے الیکشن ہوئے تھے, ہم وہ بھی مانتے ہیں کہ اس الیکشن میں بھی بہت بڑی ریگنگ ہوئی تھی, اور اگر وہ صاف شفاف الیکشن ہوتے, وہ تو 4 کروڑ ووٹر لسٹیں ہی جعلی تھی. سن تو لیں, اگر صاف شفاف الیکشن ہوتے تو پیپلز پارٹی زیادہ سیٹیں لیتی, کیونکہ میں خود اس بار لے گی, اس بار آپ لیں گے زیادہ سیٹیں. دیکھیں بات سنیں, وہ تو عوام کو فیصلہ کرنا ہے. میں اگر ابھی کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا, لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ میں خود وکٹمائز بنا ہوں اس دھاندلی کی الیکشن کا جو 2008 میں ہوئی تھی. اس میں جس طرح کا سیٹ اپ تھا, جس طرح وہاں پہ ججز نے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اور سیاستدانوں نے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے جس طرح بیڑا غرق کیا تھا, تو وہ ہم لوگ خود اس کے وٹنس ہیں. اور پیپلز پارٹی کا یہ دیرینہ مطالبہ ہے کہ وہ ایک اور بات جو جنرل صاحب نے کہی, ایک اور بات جو جنرل صاحب نے کی اور جس طرح وہ انقلاب اور وہ چیزیں لے کے آ رہے تھے, بات یہ ہے کہ اگر اس ملک کے حالات, اگر آج میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت اچھے ہیں, اگر جو اس میں حالات میں کچھ خرابی ہے تو اس کی صرف وجہ 2 ہیں. ایک وجہ یہ کہ جمہوریت کو بہت کم ٹائم ملا, ہمیشہ جو ہے جب بھی جمہوریت کا ٹینیور کمپلیٹ تو ابھی ہوتا ہی نہیں تھا. لیکن جمہوریت نے دیا کیا جمہوریت نے؟ آپ ڈکٹیٹرشپ کا کہہ رہے ہیں, حالات کی خرابی کا ذکر کریں. آخری بات مجھے کلوزنگ پہ جانے, بیگ صاحب آپ میں بات کریں. ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ جو نعیم نے کہا, میرا خیال ہے نعیم نے مس انڈرسٹوڈ کیا. میں نے ہنگ پارلیمنٹ کی بات کی کہ وہ جنرل صاحب نے کی. میرا اسیسمنٹ یہ ہے, آئی تھنک پاکستان مسلم لیگ نواز ول بی دا سنگل لارجسٹ پارٹی ان دا پارلیمنٹ. کلین سویپ کریں گے آپ, وہ کہتے ہیں ہم کلین سویپ کریں گے, وہ کہتے ہیں ہم کریں گے. ان کا حق ہے, سب کا حق ہے, سب کا حق ہے. انشاءاللہ آئی تھنک مسٹر نواز شریف ول بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر. بہت بہت شکریہ شرجیل صاحب, بیگ صاحب آپ کا شکریہ, نعیم الحق صاحب, جنرل صاحب آپ کا شکریہ. صاف شفاف کا مطالبہ تو کیا جاتا ہے, اور جمہوریتی پاکستان کے عوام کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے تبدیل کر سکتی, بشرطے کہ اس کے ثمرات پاکستان کے عوام کو ملیں, لیکن ان کو تحفے کے طور پہ مہنگائی, غربت, بے روزگاری اور دہشت گردی جیسے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اگر جمہوریت آتی ہے تو وہ اس کے ثمرات عام آدمی تک ضرور پہنچنے چاہیے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.